چونکہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے اگر اس کی طرف سے سبزیوں کی پھلوں کی قیمتیں جاری کی جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت میں، اسی طریقے سے انڈے ہیں، مرغی کا گوشت ہے یا دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے اوپر تو کئی عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آتا، وہ آویزاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو خود اس بھاؤ پہ ملتا نہیں. کیا معاملہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں یا پنجاب میں اگر بات کی جائے تو ہر چیز کا قانون موجود ہے، لیکن صرف مسئلہ جہاں پر آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا آتا ہے، عمل درآمد کا آتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ضروری یعنی کہ چیز ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں پر عمل درآمد، کیونکہ یہ غریب طبقے سے لے کے امیر طبقے تک سب نے کھانا ہے، بنیادی اشیاء ضروری ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لاہور کی فرض کریں، اگر مثال لیتے ہیں تو لاہور کی اگر 2 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، اس میں 60 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہوں، ٹھیک ہے، ضلع انتظامیہ کے، جنہوں نے قیمتوں کو چیک کرنا ہے، ان پر امپلیمنٹیشن کرانا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی پر 60 مجسٹریٹس کافی ہیں؟ تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام صرف کو 60 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں؟ جی، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور میں 60 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، جن میں وقتاً فوقتاً کمی اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ میکسیمم اگر چلے جائیں گے 65 یا 70 پہ چلے جائیں گے، کم ہو جائیں گے 55 پہ آ جائیں گے. تو اتنے بڑے شہر کے لیے یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے لیے اٹ سیلف بھی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اتنے بڑے شہر میں قیمتوں پر عمل درآمد کروانا. ٹھیک ہے، ریٹ لسٹیں جاری ہو جاتی ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ریٹ لسٹیں جاری کی جاتی ہیں، جبکہ جو اشیاء ضروری ہیں جس میں چاول آ گئے، گھی آ گیا، دالیں آ گئی، آٹا آ گیا، اس کی کوئی 2 سے 3 ماہ بعد جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. لیکن جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں، پھل، گوشت، یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، انڈے بھی، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. مجسٹریٹ جو ہیں ان کی ناکافی تعداد جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی جو ہے اس میں پس رہی ہے. اس پر ایک اور بھی یہ ہے کہ جو سینئر افسران ہیں، فرض کریں جیسے ڈی سی ہے، وہ پورے ضلع کے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں، پرائس کنٹرول، وہ کہیں پہ بھی جا کے جو ہے وہ چیکنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز جو مجسٹریٹس ہیں ان کو علاقے مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ اس مجسٹریٹ کا یہ علاقہ ہے، اس مجسٹریٹ کا یہ علاقہ ہے، تو وہ وہیں پہ ایک اور بات ہے قاطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ جو ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے اس ریٹ لسٹ کے مطابق تو وہ جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے مجھے خود اس ریٹ لسٹ کے اوپر تو مال ملا ہی نہیں ہے، حکومت نے جاری تو کر دی ہے، انتظامیہ نے جاری کر دی ہے، لیکن یہ جو اگر فرض کر لیں اس نے کسی چیز کی قیمت 400 روپے کے مطابق 400 روپے کے مطابق جاری کیا، کہتے ہیں ہمیں تو خود 400 سے زائد میں ملی، ہم آپ کو اس کے مطابق کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اس میں کیا ماجرا ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کو صرف دکاندار کو جا کے نہیں پکڑنا ہے، آپ کو پوری سپلائی چین جو انسی ہے اس کو ٹاپ سے آپ پکڑیں گے تو پھر اینڈ باٹم پر اور کنزیومر تک آپ کو اچھا ایک اینڈ رزلٹ مل سکتا ہے. منڈیاں جو ہیں صبح صبح پورے پاکستان سے جہاں پہ سپلائی آتی ہے وہاں پہ آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹماٹر جو انسا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو زائد قیمتوں پہ منڈیوں میں ہی نیلام ہو رہے ہیں. سب سے بڑی خرابی تو منڈیوں کی چیکنگ کی ہے، وہاں پہ جو مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ویجیلنٹ نہیں ہیں کہ وہاں سے ہی جو قیمتوں کے اندر وہیں سے ہوگا، وہاں سے کم قیمت پر وہاں پہ جانے والے جو خریدار ہیں، دکاندار ہیں، ان کو ملے گی تو پھر وہ آگے بیچیں گے. وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ہمیں منڈیوں سے ہی اس قیمت پر نہیں ملتی، کیونکہ منڈیوں کا میں خود بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں. آپ یقین کریں جو تھوک 2 ریٹ لسٹ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ریٹ ہوتے ہیں، ایک تھوک مارکیٹ کا اور ایک ریٹیل کا، پرچون کا. تو تھوک میں اگر آپ چلے جائیں، آپ تھوک کو تو چھوڑیں، آپ کو ادھر ریٹیل پرائس پہ منڈیوں کے اندر چیز نہیں ملتی، تو دکاندار سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ جاتا ہے وہ گلی محلے کی دکان پہ جا کے 5000 روپے کا غریب دکاندار کو چلان کر کے آ جائے گا، لیکن اصل وجہ جو ہے اس تک نہیں جو پہنچے کروڑ پتی ہیں ان کی طرف جاتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامی ناکامی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے. مفتی صاحب، یہ اس میں ناجائز منافع خوری کا بھی پہلو شامل ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ناجائز منافع، پھر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر کے اپنا مال بیچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور یہ ایک ایسا ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ جس کے اندر تقریباً عمومی طور پہ اکثریت شامل ہے. بڑی اچھی بات کی بطور تمہید انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا، اور یقینی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے اوپر جو بندہ ہے نا اس کو اگر پکڑا جائے تو پوری چین درست ہو سکتی ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے وہ روشنی تو قرآن و سنت سے لینی ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دور تک جب ہم آتے ہیں تو منافع کی کوئی حد تو متعین نہیں کی کہ کوئی بندہ اتنا منافع لے سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ہی مرضی کے مطابق معاملات طے کریں، اور کوئی بندہ اس کے اندر جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی حدود کو اگر پامال نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ معاشرہ بہترین تشکیل پائے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اوپر والے بندے سے لے کر ایک عام ریڈی والے تک ہر بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں اور اپنی چیز جو ہے اس کو چھپا کر عیب کو بھی جناب خلط ملط کر کے بیچ دوں، تو وہاں پر پھر ضرورت بن جاتی ہے، حاجت شدیدہ بن جاتی ہے کہ کسی چیز کا ریٹ مقرر کر دیا جائے۔ ورنہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کا ریٹ مقرر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن عصر حاضر کو دیکھیں تو یہ مجبوری بن چکی ہے۔ آپ ایک ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو جو چیز کا عیب ہے نا وہ چھپا کے تو آپ کو شاپر میں ڈال کے چیز دے دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی چیز بیچی جائے یا کوئی چیز خریدی جائے تو اس کا عیب بتا دیا جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ گھر میں جا کر آپ کو دعائیں دے، نہ یہ کہ آپ کے لیے اس کے زبان سے کوئی ایسے ملفوظات نکلیں کہ جو نازیبہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے، بلکہ فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے وجود کو دیکھ لیں کہ ہم مسجد سے لے کر بازاروں تک، بازاروں سے لے کر دفاتر تک جس جگہ پر بھی موجود ہیں، اگر ہمارا موجود ہونا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے تو ہم تعلیمات اسلامیہ کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور اگر کسی جگہ پر بھی اس کے برعکس معاملہ نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات ہے ذخیرہ اندوزی کی، ظاہر ہے کہ جب کسی بھی چیز کی وافر مقدار مارکیٹ کے اندر، یہ اصول ہے، کسی چیز کی وافر مقدار اگر مارکیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کی قلت مارکیٹ کے اندر ہو تو پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ریٹ بڑھ حضور جاتا نبی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ المحتکر ملعون او کما قال، یہ ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر فرمایا کہ محتکر جو ہے یعنی ایسی اشیاء کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے تو وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم نام نہاد مسلمان ہیں لیکن تعلیمات اسلامیہ سے کیوں دور ہیں؟ تھوڑی سی جو ہے وہ دنیاوی تھوڑے سے مفاد کے لیے ایک ابدی طور پر لعنت لینے والا بندہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا، اور تعلیمات اسلامیہ سے یہ بندہ دور ہے کہ جو ذخیرہ اندوز اور بالخصوص ایسی اشیاء کہ جن کی عام عوام کو اور کھانے پینے کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ چیزیں اگر وہ سٹور کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مہنگی ہوں گی تو بیچوں گا، تو ایسا شخص ملعون ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہاں ایک اصول یہاں پر فقہا نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی چیز کو سٹور کرنے کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر قلت پیدا نہیں ہوتی تو پھر چیزوں کو سٹور کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اب یہ بندہ خود اپنے آپ پہ جو ہے وہ سوچے گا کہ میرے سٹور کرنے کی وجہ سے کیا، جس طرح گندم کا سیزن آتا ہے تو گھروں کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے گندم کو سٹور کر لیا جاتا ہے وہ، اور پھر یہاں پر ایک قید یہاں یہ بھی لگائی کہ 40 دن تک اگر کوئی بندہ کھانے پینے کی اشیاء کو سٹور کر لیتا ہے، فرمایا کہ اس کی کمائی میں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جذام جیسی بیماری کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور 40 دن کی جو قید ہے نا یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب عام حالات میں مارکیٹ کے اندر چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر قلت ہو کسی چیز کی تو پھر ایک دن کے لیے بھی سٹور کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سٹور کرتا ہے تو حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے، حاکم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سے جبراً چیزوں کو لے کر تو عوام تک پہنچائے تاکہ عام عوام اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔